بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاؤنج میں خوش آمدید۔ جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا اور اس موضوع پہ ہم آج دوسرے دن گفتگو کریں گے وہ ہے وہ رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فوکس ان رشتوں پہ کریں کہ جو بہت ضروری ہے انسان کی زندگی بہتر گزارنے کے لیے، اس کی سکون کے لیے۔ وہ رشتے جس سے محبت ملتی ہے، چاہت ملتی ہے، اعتماد حاصل ہوتا ہے، انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، دنیا کو فیس کر سکتا ہے۔ وہ رشتے کے اندر اگر تنازع ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہو تو ان رشتوں کو توڑنے سے بچایا جا سکے۔ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے، پہلی سانس سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، آخری سانس جو انسان لیتا ہے اس سفر کا اینڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک نیند آئے گی اور نیند کے بعد جب انسان واپس جاگے گا تو پھر ایک الگ دنیا ہوگی، ایک الگ سفر ہوگا، اور وہ سفر ختم نہ ہونے والا سفر ہے جو کہ آخرت کا سفر ہے۔ زندگی کے اس سفر میں جو لوگ ہم سے ملتے ہیں ان سے ہمارا ایک تعلق بنتا ہے پہلے، اور تعلق کے بعد ایک رشتہ بنتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں زندگی میں کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر تعلق ٹوٹ جائے مگر رشتہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے جب تک انسان کی زندگی میں ہے اور اس کی سانس میں سانس ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ایک مرتبہ ملے ہو کچھ دیر کے لیے، تو آپ کے ذہن میں اس شخص کی گفتگو، اس کی آواز، لب و لہجہ، چہرہ، شکل، یہ تمام چیزیں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ اور اگر برین موت تک صحیح کام کرے تو وہ رشتہ انسان کا اس دوسرے انسان سے کبھی نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ ایک دفعہ آپ کو ملا اس کے بعد آپ نے کبھی اس کو نہ دیکھا ہو۔ عجیب و غریب بات ہے، ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے انسانی رشتے ہیں یہ بظاہر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم گھرے ہوئے لوگوں کے اندر، یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہماری اولاد ہے، یہ بھائی بہن ہیں، یہ دوست ہیں، یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کام کاج کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر حقیقت میں انسان دراصل تنہا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو دیکھیے تو بہت سلسلے بہت رشتے، جو دیکھیے تو بہت سلسلے بہت رشتے، جو سوچئے تو جہاں میں ہر آدمی تنہا۔ مگر اگین ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے، چیزوں کو جانچنے کا نظریہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، تعلق ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں رشتوں میں بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہماری عوام نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہے۔ جو لوگ اس بارڈر کو کراس کر گئے ہیں جس کو ہم سینٹی کہتے ہیں، وہ عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کسی کو شدید غصہ آ رہا ہے، کسی کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے، کسی کو پیرانوئڈ سکیزوفرینیا یا سپلٹ پرسنالٹی ہو گئی ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی بے حس ہو چکا ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو اب جن رشتوں سے وہ منسلک ہے، اگر اس کا مزاج چینج ہو جائے، اس کا رویہ چینج ہو جائے، اس کے ذہنی حالت چینج ہو جائے تو وہ رشتے افیکٹڈ ہوتے ہیں، تعلق ٹوٹ سکتا ہے، رشتے ضرور باقی رہتے ہیں۔ ہم آج کوشش کریں گے خاص رشتے پہ بات کرنے کی، اگر موقع ملا، کہ یہ جو طلاق کا رجحان بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھ گیا ہے، تو رائزنگ ریٹ آف ڈیورس، اتنی زیادہ طلاق ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے؟ ایک بریک پہ جاتے ہیں، واپس آئیں گے، کہیں مت جائیے گا، فون کر کے بتائیں اگر آپ کسی کو جانتے ہیں یا آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا، ایسا موڑ آیا کہ جہاں کسی کو آپ کو چھوڑنا پڑا یا کسی نے آپ کو چھوڑ دیا، کیسا محسوس ہوا؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ گیا؟ کہیں مت جائے گا، ہم یوں گئے اور یوں آئے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن، گریٹ اور مزے میں۔ اور ساری ہماری جو کل کی گفتگو تھی وہ تھی ریلیشن شپ سے مبنی، کہ ریلیشن شپس بنتے بھی ہیں، ریلیشن شپ ٹوٹتے بھی ہیں،
لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں نے جو ایک چیز کل رات کو ویسے ہی ہم جب ٹاپک کرتے ہیں ڈسکس تو پھر وہ چیزیں ذہن میں انسان کے ذہن میں پھر گھومتی بھی, انسان اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے. تو جب میں ان کے بارے میں سوچی تو میں نے کہا انسان بہت سارے ریلیشن شپ اپنی مرضی سے نہیں بناتا. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی جب دنیا میں آتا ہے تو والدین کا ریلیشن شپ ہو گیا, بھائی بہن کا ریلیشن شپ ہو گیا, یا خالہ خالو, نانا نانو, دادا دادی, یہ سارا آپ کو ایسے ہی ملتے ہیں. پھر کچھ دوست ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کی مرضی نہیں ہوتی, کبھی ملا اچھی کا آپ کی ہوئی, آپ کی بات چیت ہوئی, ذہن ملا, ہو گئی, مرضی تو ہے آپ کی شامل, لیکن آپ کے ریلیشن شپ بن جاتے ہیں. لیکن توڑنے میں انسان کی ہمیشہ اپنی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن اور کوئی نہ کوئی مرضی ضرور ہوتی ہے. آپ ایک بات پہ غور کریے گا, جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو آپ جسٹیفائی نہیں کرتے, آپ بس دوستی کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ میرا اچھا دوست ہے کیونکہ اس نے میری ہیلپ کی. لیکن جو آپ کا فرسٹ سٹیج ہوتا ہے اس کو آپ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرتے, آپ بس دوستی کر لیتے ہیں. لیکن جب توڑنے پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے ہزاروں ریزنز ہوتے ہیں آپ کے پہلے سٹیپ میں ہی. تو یہ ایک چیز ہے کہ انسان مطلب انٹرسٹنگ تھاٹ بیٹا ماشاءاللہ, کہ انسان اپنا جسٹ جسٹ بلر آف دا ایک اسپیئر آف دا مومنٹ پہ فرینڈشپ کر لیتا ہے, لیکن اسپیئر آف دا مومنٹ توڑتا نہیں. ایک لاوے کی طرح چیزیں جمع ہوتی رہتی پھر وہ پھٹتا ہے لاوا, اینڈ دین اٹ بریکس دی ریلیشن. پہلی جو چیز سٹارٹ کی وہ ان ریلیشن شپ کے بارے میں کہتے ہیں چوائس لیس ریلیشن شپ, چوائس لیس ریلیشن شپ, جس میں آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کہاں پیدا ہوں گے, کس گھر میں پیدا ہوں گے, بھائی بہن کیسے ہوگا, ماں باپ کیسے ہوں گے, اسی طرح ان سے ریلیٹڈ تمام رشتہ دار آپ کے رشتہ دار بن گئے نا. یہ پورا ایک سائنس ہے, اس کو سائنس آف بینگنیس کہتے ہیں. اور آنٹولوجی, شکر آپ نے نہیں کہا آنٹولوجی نہیں, آنٹولوجی بھی ہے مگر ONTOLOG. ہاں وہ یہ لوگ بیچارے ہیں, پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا ان بیچارے, مطلب میں اپنے ابو کی ایسی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور جو میں سوچ رہی تھی کبھی زندگی میں موقع ملے تو ضرور کروں گی, آج مل گیا. سائنس آف بینگنیس از کالڈ آنٹولوجی. آنٹولوجی, اٹس ON, اور جناب ہمارے کوئی مطلب پتہ نہیں عجیب ہی کوئی مطلب مائنڈ لیس بندے تھے, انہوں نے ارجا کہتے جی ہی از سیئنگ سائنٹولوجی. سو یار سائنس میں SI آتا ہے, اس میں ON آتا ہے, تو ذرا فرق ہوتا ہے چیزوں میں, ذرا آپ سمجھا کریں اس بات کو. ہاں تو آنٹولوجی پورا ایک سائنس ہے انسانی رشتوں پہ کہ انسانی رشتے ہوتے کیا ہے. اگر غور سے دیکھو تو ہر رشتہ, میں نے ابھی سٹارٹ میں کہا کہ زندگی ایک سفر ہے, اس سفر میں جو ہم سفر ملتے ہیں آپ کو, کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں, کچھ تا حیات ہوتے ہیں, یعنی آپ کی زندگی تک ہوتے ہیں نا. تو وہ ہر ہم سفر جو آپ کو زندگی میں ملتا ہے, یعنی جو بھی رشتہ آپ جوڑتے ہیں وہ رشتے کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں سے وہاں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے بات کلیئر کر دی تھی. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر رشتہ جس کے ساتھ آپ جڑے ہیں اس کا احترام بڑا لازم ہے. احترام یعنی ریسپیکٹ, ریگارڈ, یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دوسرا, آپ کو جو بھی لیبل لگتا ہے آپ کے اوپر, جو آپ کو معاشرے میں ایک مقام ملتا ہے, ایک نام ملتا ہے, وہ رشتوں کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں ایک والد ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اس وقت والد نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد نہ ہو. تو میں اگر کہتا ہوں کہ میں والد ہوں, اس کا مطلب ہے میری اولاد کی وجہ سے میں والد بنا, تو کریڈٹ گوز ٹو مائی اولاد. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے, لیکن کالر لینے سے پہلے وہ لوگ جو پنجاب میں, اسلام آباد میں اس ویکینڈ پہ آ سکتے ہیں, سیٹرڈے از ریکی, سنڈے از دا 4th ڈائمینشن, آپ لوگ پلیز کال کریں, کیونکہ اس کل کے شو کے بعد ہم کل کے شو کے اینڈ میں انفیکٹ ہم ونر کا نام اناؤنس کریں گے, اور پچھلے 3 ہفتے کے جتنے بھی لاہور یا پنجاب یا اسلام آباد سے کال آئی ان کے ہم نام ضرور شامل کریں گے اس کے اندر. اور سیکنڈلی, آپ کے پاس جتنے بھی عہدے آپ کے گھر کے اندر ہیں, آپ کسی کی بہو ہیں یا آپ, تو اس میں اپنی ساس کا شکر ادا کریں کہ آپ ان کی بہو ہیں, یا اگر آپ کسی کے نواز ہیں تو اپنے نانا نانی کا شکر ادا کریں, یا اگر آپ کسی کے باس ہیں تو آپ اپنے کام کرنے والوں کا ضرور شکر ادا کریں, کیونکہ اگر آپ کے نیچے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا تو آپ باس بھی نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, سمیرہ صاحبہ, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم, ٹھیک ٹھاک, تم کیسی ہو سمیرہ؟ بس ٹھیک ٹھاک. ہاں بتاؤ. سے بات کر کے ہم ویسے خوش ہو جاتے ہیں. سویٹ, بتاؤ. آج 2 باتیں مجھے کرنی ہے ریلیشن شپ کے اس سے حوالے سے. ایک تو یہ کہ ایک کل مجھے آپ کی عروج بہت, یہ اینڈ میں جو آپ نے بولی تھی بڑی اچھی لگی کہ ایک آپ کا ریلیشن شپ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. اینڈ آئی مسٹ ٹیل یو کہ I feel truly honored کہ ہم لوگوں کا یہ ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہے. Nice, sweet, love you. آپ کو معلوم نہیں سر کہ how thankful we are. اور آپ سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, کوئی ایشوز بتاتے ہیں, تو اس میں ہم کبھی کبھی annoying بھی ہو جاتے ہیں آپ کے لیے, تو آپ دونوں یہ سوچ کے اگنور کر دیں کہ آپ اسٹریس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. سویٹ, لو یو سویٹ ہارٹ. اور لو یو ٹو. ایک اور بات سر, ریلیشن شپ بلڈ ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ کوئی ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس طرح سے ہو جاتے کہ بات چیت بالکل ملنا جلنا بھی بند. لیکن آپ
مطلب یہ ختم تو نہیں ہو سکتے خون؟ ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, ابھی بھی سر سے پوچھتے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سویٹ تمہاری کال کا, اور تم سے تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تم ہماری سب سے پیاری اسٹوڈنٹ ہو. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. سلام, الوینا بات کر رہی ہوں. جی الوینا, کیسی ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور کل عروج آپ نے جویریہ سے بات کی تھی, میری چھوٹی سسٹر نے جویریہ. اے سویٹ, جویریہ کو میری طرف اور سے بہت آپ کی طرح ہیئر اسٹائل بھی بناتی ہیں, وہ لیکچر پہ بھی سر سے ملنے آئی تھی. اچھا, ویسے اس کو کہنا ہے ہیئر اسٹائل میرا صرف گبز ہی بنا سکتا ہے, ورنہ میں آفس میں بہت بری حالت میں ہوتی ہوں. اور بتاؤ. اور بس میں سر کو السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. اور سر جویریہ بہت آئیڈلائز کرتی ہے, آپ کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے سر. بس اس نے فرسٹ ٹائم بات کی اور بہت خوش ہو رہی تھی سر بات کر کے. بہت اچھا. اور سر میرا کوشچن یہ ہے سر کہ ہمارا اپنا رشتہ تایا, ہمارے چاچا ماموں, ان سے بہت اچھا ہوتا ہے ویسے تو, لیکن جب وہی لڑکی بہو بن کر ان کے گھر پہ جاتی ہے تو ان رشتوں میں بہت فرق آ جاتا ہے, دلوں میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح سے جب دو بہنیں آپ مطلب ایک ہی گھر میں شادی ہو کے جائیں تو ان کے رشتوں میں بھی بہت چینجنگ آ جاتی ہے, بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. تھینک یو, اس سے بات کریں. تھینک یو سو مچ الوینا آپ کی کال کا سویٹ ہارٹ, تھینک یو. اچھا جی, پہلے تو ایک آپ یہ بتائیں کہ جو بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس پہ ہم نے ویسے کل بھی بات کی تھی تعلق پہ اور ریلیشن شپ پہ, لیکن اگین آئی ریپیٹ کہ ویورز کو کلیئر ہو جائے کہ جو بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے اگر اس میں بات چیت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے کسی پوائنٹ پہ آ کے, تو کیا ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, ریلیشن شپ کبھی بھی کوئی ختم نہیں ہوتا. میں ٹیکنیکلی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کا دماغ کام کر رہا ہے اور اس کی میموری کام کر رہی ہے, وہ شخص جس سے آپ ایک دفعہ بھی ملے ہو وہ آپ کی یادداشت میں موجود ہے, اس کا مطلب اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس لیے رشتے ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تعلق ختم ضرور ہو جاتے ہیں, کسی سے بات چیت ختم ہو جاتی, جھگڑا ہو گیا, کوئی دور چلے گئے, ایک بھائی امریکہ میں رہتا ہے, ایک پاکستان میں رہتا ہے, ونس اے وائل بات چیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ تعلق کم ضرور ہو جاتا ہے, بعض میں ختم ہو جاتا ہے, رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے. لیکن بٹرنس بھی تو آ جاتی ہے نا. بٹرنس آنے سے رشتہ نہیں خراب ہوتا, تعلق خراب ہوتا. تعلق خراب ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں اگر پیار کا رشتہ ہو یا نفرت کا رشتہ ہو, رشتہ ہی رشتہ ہے, رشتہ ہی ہوتا اسی ہے. طرح ہے نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا, بدنام میں نام ہے نا. ہاں, تو دا ریلیشن شپ کہتے ہیں نا, وہ ہمارے پہ ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی, کہتی ہے دا گائے ڈچڈ می, لیکن اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. آئی ول نیور ڈسکلوز ہر نیم, تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتی, لیکن میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو نفرت تمہارے ذہن میں ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی, یہ بھی ایک رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ, اور وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, تمہیں ہرٹ کر رہا ہے, اور تم نے سمجھانے کی کوشش کی. ہاں, وہ سمجھی, اب کہیں تک تو سمجھی ہوگی شاید. اچھا جی, الوینا نے پوچھا کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے تایا, ماما, چاچا, خالہ, پھوپھو. ہمیشہ خالائیں کہتی جی میری بہن کی گھر بیٹی میرے گھر ہے, یا چاچا کہتے جی میرے بھائی کی بیٹی میرے گھر ہے. لیکن جب یہ رشتہ بھتیجی یا بھانجی سے چینج ہو کے بہو پہ جاتا ہے تو کیوں چینج ہو جاتا ہے, اور جب بہنیں دیورانی اور جیٹھانی بن جاتی ہے تو وہ ان میں کیوں اتنا فرق آتا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ سورج اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے. صبح 6 بجے اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کا سایہ ہوگا کہاں ہوگا, 12 بجے کہاں ہوگا, شام کو 6 بجے کہاں ہوگا. اسے کہتے ہیں پرسیپچول پوزیشنز. ٹھیک ہے, پرسیپچول اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی جب پوزیشن چینج ہوتی ہے تو سامنے والا اسے پرسیو ڈیفرنٹلی کرتا ہے. گھر میں آپ کی خالہ آپ کو پرسیو ڈیفرنٹلی کرتی ہے, جب وہی خالہ کے گھر پہ آپ بہو بن کے جاتے ہو تو آپ کی پرسیپچول پوزیشن, ان کی نظر میں آپ کی پوزیشن چینج ہوگی. اب جیسی پوزیشن چینج ہوگی, انسان کے اندر ایک میکینزم ہوتا ہے جس کے اندر اس کی اپنی خود غرضی کی وجہ سے وہ میکینزم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب فوراً یہ شروع ہو گیا کہ جی اب میرے بیٹے کو یہ ٹائم دے گی یا بیٹا اس کو ٹائم دے گا. یہاں وہ ساری تمام چیزیں جو ہوتی ہیں گھر کے اندر وہ آ جاتی پوزیشن چینج ہونے سے. تو اس میں اپنی بھانجی اور بھانجا نہیں دیکھا جاتا. اگر کوئی اور نارمل لڑکی آتی تو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کوئی مطلب اگر غیر رشتوں سے آتی تو بھی اس کے ساتھ یہی سین ہوتا ہے. اور 2 بہنیں اگر ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑا پیار ہوتا ہے, مگر جب 2 بھائیوں سے شادی ہو گئی اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہاں پہ کمپٹیشن, کمپیریزن شروع ہو گیا. کمپیریزن اینڈ کمپٹیشن کی وجہ سے 2 بہنوں کے بیچ میں بھی درار پڑ سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں شیلا صاحبہ راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں شیلا صاحبہ؟ اپنے ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں کیونکہ بالکل نہیں سمجھ آتی پھر بات نا. جی بتائیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اصل میں رشتہ میرے خیال میں وہ ہے جو دل سے بنایا جائے, خونی رشتوں سے زیادہ وہ اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک, جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہی لے لیں, وہ حالانکہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے رشتوں سے زیادہ چلتا ہے اور نبھانا بھی پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر دل سے ہی رشتہ نہ بنے, دل سے ہی رشتہ ٹوٹ جائے تو اس کو نبھانا بھی پڑے تو
बंदा फिर क्या करे, उसमें बहुत मुश्किलें भी हों, ठीक, तो ये साथ साथ लेके चलना और बच्चों का उसमें संभालना और उनसे उनका असर ठीक